میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین اشخاص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر ایک، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے۔ دو، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ اور تین، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی سعادت نصیب کرے۔ ماہ ذو الحجۃ الحرام کا مبارک مہینہ جاری ہے۔ شروع کے 10 دن جو ہیں یہ بڑے برکت والے ہیں، رحمت والے ہیں، عطاؤں والے ہیں، اور عبادت کے لیے مخصوص دن ہے یہ، کہ اس میں ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اجر بڑھ جاتا ہے۔ حج کے ایام بھی ہیں، تو اللہ پاک ہمیں اس میں درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت نے 700 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی روزانہ ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ ویسے تو پڑھنے والے 7000 مرتبہ جو پڑھتے ہیں تو 7000 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن کم از کم روزانہ 700 مرتبہ تو درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ درود پاک کی برکتیں انشاءاللہ نصیب ہوگی، اور وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں بھی شامل ہو جائے گا۔ تو ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ ذکر و اذکار، استغفار، درود پاک کی کثرت کریں۔ یہ بڑے برکت والے دن ہیں کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفتیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ایک جوان جو ہے وہ احادیث رسول کو سنا کرتا تھا۔ جب ذوالحج کا چاند نظر آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا۔ جب پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو امت پر مہربان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور پوچھا کہ تجھے کس چیز نے روزہ رکھنے پر آمادہ کیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ حج و قربانی کے دن ہیں۔ شاید کہا اللہ پاک مجھے بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرما لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہر دن کے روزے کا اجر 100 غلام آزاد کرنے کے برابر، 100 اونٹوں کی قربانیوں اور راہ خدا میں دیے گئے 100 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہے۔ جب 8ویں ذوالحج کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزہ کا ثواب 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹ کی قربانی کرنے اور راہ خدا میں سواری کے لیے 2000 گھوڑے دینے کے برابر حاصل ہوگا۔ جب 9ویں کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزہ کا ثواب 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹوں کی قربانی اور راہ خدا میں سواری کے لیے دیے گئے 1000 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہوگا۔ البتہ حج کرنے والوں پر جو عرفات میں ہیں، اس سے عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے سنا ماہ ذوالحج شریف کے ابتدائی 10 دن بھی کس قدر برکتوں اور رحمتوں والے ہوتے ہیں، جن میں رب کریم کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ تو جو کوئی خوش نصیب ان دنوں میں رضا الہی کے لیے
پہلی ذوالحج سے 9ویں ذوالحج تک روزہ رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ کریم اس کو ہزاروں غلام آزاد کرنے، ہزاروں اونٹوں کی قربانی کرنے اور راہ خدا میں دیے گئے ہزاروں گھوڑوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ ان مبارک دنوں میں ایک ایک روزہ رکھنے پر اس قدر ثواب عطا کیا جا رہا ہے، تو جو خوش نصیب اس مسلمان اس جو ہے وہ ان دنوں میں ڈیفرنٹ عبادات کرے، مثلا دن کو روزہ رکھے، رات کو جاگ کر عبادت کرے، تو تلاوت کرے، تو ذکر و اذکار کرے، تو استغفار کی بھی کثرت کرے، تو درود و سلام بھی پڑھتا رہے، تو صدقہ کرتا رہے، خیرات کرتا رہے، راہ خدا میں دیتا رہے، اور ظاہر نصیب کے مدنی مذاکرے علم دین سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور ان دنوں میں روزانہ رات مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، تو مدنی مذاکرے میں علم دین بھی حاصل کرے، تو ڈیفرنٹ جب وہ عبادت کرے گا تو اس کو کیسی کیسی برکتیں ملے گی، کتنا اجر ملے گا، کتنا ثواب ملے گا، اور اللہ پاک اسے کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ تو اے عاشقان رسول، ان 10 دنوں کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ یہ بڑے برکت والے دن ہیں، رحمت والے دن ہیں، عطاؤں والے دن ہیں، اس میں عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ مسلمان کو تو ویسے بھی غفلت سے بچنا چاہیے، غفلت اچھی نہیں ہوتی، غفلت سے بچے، یعنی کہ زیادہ نعمتوں میں جو اللہ نے عطا کی ہے اس میں انہماک، تو مال کے پیچھے لگے رہنا، تو دولت کے پیچھے لگے رہنا، تو زمین و جائیداد کے پیچھے ہی لگے رہنا، تو کھانے کے پیچھے، تو پینے کے پیچھے، تو ذائقوں کے پیچھے، تو فلاں ڈش چاہیے، تو یہ چاہیے، تو یہاں جانا چاہیے، اس کے نظارے کرنے چاہیے، اس کے نظارے کرنے چاہیے۔ زندگی مختصر ہے، مختصر زندگی ہے۔ پیدائش کا وقت تو پتہ ہے لیکن موت کا وقت ہمیں نہیں پتہ، اور موت کے لیے یہ یاد رکھ لیں کہ وقت مقرر ہے، عمر کی قید نہیں ہے۔ مرض لگے تو موت آئے ایسا نہیں ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمیں پتہ ہے، اور کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں کہ بظاہر اسے کوئی مرض نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی دکھ نہیں ہوتا، کوئی بیماری بظاہر ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہے، اور بالکل تندرست ہماری طرح گھوم رہا ہوتا ہے، بیٹھ رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، اور ہمیں اچانک خبر آتی ہے کہ اس کی موت آ گئی، یہ دنیا سے چلا گیا۔ اب بھائی عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا، طاقت میں مجھ سے زیادہ تھا، مال بھی اس کے پاس زیادہ تھا، خوبصورت بھی مجھ سے زیادہ تھا، دنیا سے چلا گیا، میں بھی جا سکتا ہوں، میں بھی جا سکتا ہوں میرے پیارے اسلام بھائیوں۔ تو اللہ کی رحمت بہت بڑی، اللہ کی عطا بہت بڑی، اللہ پاک ہمیں کئی مواقع عطا فرماتا ہے، مہلت بھی عطا کرتا ہے۔ ایک ایک لمحہ جو ہے یہ زندگی کا قیمتی ہے، یہ یاد رکھیے گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اور پھر اس طرح کے مبارک دن جب آتے ہیں کہ جس میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اجر بڑھ جاتا ہے، تو ان دنوں میں تو خصوصیت کے ساتھ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ان 10 دنوں میں 10 ذوالحج کے دن کے علاوہ باقی دنوں کے روزے رکھنے چاہیے۔ اب جو دن گزر گئے وہ گزر گئے، اب جو آگے دن ہیں ہمارے پاس، اللہ کرے کہ ہم اس میں روزہ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں اور روزے رکھیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی نقاہت بھی آئے گی، تھوڑی کمزوری بھی آئے گی، گرمی بھی ہے، بندہ کہے گا گرمی بڑی ہے، گرمی کی بڑی شدت ہے، ٹھیک ہے گرمی کی شدت بھی ہے، کچھ صبر کریں گے، کچھ برداشت کریں گے تو اجر زیادہ ملے گا۔ محشر کی گرمی کو ہم یاد کر لیں کہ محشر کی گرمی کیسی گرمی ہوگی، سورج آج کروڑوں میل دور ہے، وہ 1 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا۔ محشر کے دن سورج 1 میل پر آ جائے گا، 1 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، وہ کیسی سخت گرمی ہوگی۔ جو روزہ رکھنے والے ہیں، جو روزہ دار ہیں، تو لوگ حساب کتاب میں پھنسے ہوں گے، وہ حساب دے رہے ہوں گے، اور روزہ داروں کی جو ہے وہ جنت میں مہمان نوازی ہو رہی ہوگی، روزہ داروں کی جنت میں ضیافت ہو رہی ہوگی۔ ہاں، روزہ دار جنت میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، لوگ حساب میں پھنسے ہوں گے، کتاب میں پھنسے ہوں گے، محشر میں پھنسے ہوں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں خوب خوب عبادت کی توفیق نصیب کرے۔ تو ان 10 دنوں میں میرے پیارے اسلام بھائی کثرت سے تلاوت کر لی جائے، ذکر و اذکار کر لیے جائیں، درود پاک کی کثرت کی جائے، اور خوب خوب نوافل ادا کیے جائیں، راتوں میں جاگ کر رب کریم کی عبادت کی جائے، اور گناہوں سے بچنا اور بچانا چاہیے۔ صدقہ بھی کریں، خیرات بھی کریں تو اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ گناہوں سے بچے، گناہ نہیں کرنا، بد نگاہی سے بچے، سوشل میڈیا میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اسکرین ٹائم دیکھو تو کتنا ہے، لگے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں آ رہا ہوتا ہے، کیا کیا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
اللہ پاک ہمیں نگاہوں کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عبادت کی لذت جو ہے وہ نگاہ کی حفاظت میں ہے۔ قلب کو سکون، قلب کو راحت، قلب کو چین کب ملتا ہے؟ جب بندے کی نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو فضول نظری سے بچتا ہے اسے قلبی سکون نصیب ہوتا ہے۔ فضول نظری، بلا ضرورت یہاں وہاں دیکھنا، یعنی کوئی ضرورت نہیں تھی، ایک تو ضرورت ہوتی ہے تو آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن بلا ضرورت نہ یہاں دیکھنا وہاں دیکھنا وہاں دیکھنا، اسے پریشان نظری کہا جاتا ہے۔ باہر بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں، کبھی یہاں دیکھ رہے وہاں دیکھ رہے وہاں دیکھ رہے وہاں دیکھ رہے، یہ پریشان نظری اسے کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بروز محشر فضول گوئی کے متعلق پوچھا جائے گا، اسی طرح فضول نظری کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں نگاہوں کی حفاظت نصیب کرے۔ اللہ پاک کرے کہ ان دنوں میں ہم خوب عبادت کریں، خوب گناہوں سے بچیں، اور اس کی برکت ایسی ظاہر ہو کہ ہم زندگی بھر گناہوں سے محفوظ رہیں، ہم عبادت گزار بن جائیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ذوالحج اسلامی سال کا وہ 12واں مہینہ ہے جو حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، یعنی احترام والے 4 مہینے ہیں۔ نمبر 1 ذوالقعدہ، ذوالحج، نمبر 3 محرم الحرام، اور 4 رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہے جاتے ہیں، احترام والے مہینے کہے جاتے ہیں، عزت والے یہ مہینے ہیں۔ اور ان 4 مہینوں میں ذوالحج جو ہے یہ افضل ہے۔ یہ 4 مہینے ویسے ہی احترام والے عزت والے ہیں، لیکن ان 4 مہینوں میں سے افضل جو ہے ذوالحج کا مہینہ ہے۔ تو بالخصوص اس کے پہلے 10 دن اور راتوں کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں۔ قرآن کریم نے بھی اس مہینے کی پہلی 10 راتوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ چنانچہ پارہ 30 سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ ترجمہ کنز ایمان، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحج کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ زمانہ حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے۔ الحمدللہ احادیث مبارکہ میں بھی مختلف مقامات پر ان 10 دنوں اور راتوں کے فضائل بیان ہوئے۔ آئیے فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کے نزدیک کوئی بھی دن عشرہ ذوالحج سے زیادہ نہ عظیم ہے اور نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اسے محبوب ہے۔ لہٰذا ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کی کثرت کرو۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک کے نزدیک عشرہ ذوالحج کے دنوں سے افضل کوئی دن نہیں، اور فرمایا جن دنوں میں اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذوالحج کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ ان میں سے 10 ذوالحج کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں، اور 10 ذوالحج سمیت ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ کریم کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ کوئی دن نہیں، لہٰذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور ذکر اللہ کی کثرت کیا کرو، اور ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں میں عمل کو 700 گناہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حج کے 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ پاک کو بقیہ دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رائے خدا میں لڑنا بھی؟ ارشاد فرمایا ہاں،
راہ خدا میں لڑنا بھی سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور ان دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے۔ تو بیان کردہ حدیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ ذوالحج کے پہلے 10 دن بہت عظیم دن ہیں۔ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کا عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ ذوالحج کے پہلے 10 دن بہت زیادہ فضیلت والے ہیں، اور ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں سے ممنوعہ دنوں کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال بہت زیادہ پاکیزہ اور ثواب والے ہیں۔ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں عمل کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل بقیہ دنوں میں کیے جانے والے عمل کے مقابلے میں راہ خدا میں لڑنے سے زیادہ اللہ پاک کو پسند ہے۔ الغرض ذوالحج کے پہلے 10 دن کئی فضائل اور برکات اور خصوصیت سے مالا مال ہیں۔ ہر سال 11 ماہ بعد ذوالحج کے مقدس مہینے میں یہ مبارک دن تشریف لاتے ہیں اور اپنا فیضان تقسیم کر کے 11 ماہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، مگر اکثر لوگ ان 10 دنوں کو بھی دیگر دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ گھر میں مختلف چینلز پر وقت برباد کرتے ہیں، ڈائجسٹ لے کر تو ناول لے کر تو مختلف گیدرنگوں میں بیٹھ کر ایک روٹین مطلب کہ بنی ہوئی ہے، ریگولر ایک روٹین بنی ہے، اس روٹین سے ہم ہٹ ہی نہیں رہے ہوتے۔ بس صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، پھر یہ کام پر جانا ہے، وہاں کام پر جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پھر آنا ہے، تو پھر کچھ وقت گھر میں دینا ہے، تو پھر وہ دوستوں کی گیدرنگ میں چلے جانا ہے، تو پھر وہ وہاں پر بیٹھنا ہے، تو رات 2 بجے تک بیٹھنا ہے، تو رات 3 بجے تک بیٹھنا ہے، پھر آنا ہے، پھر سو جانا ہے، فجر کا بھی پتہ نہیں۔ یہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے، اور عجیب و غریب مطلب کہ روٹین بنی ہوئی ہے ہماری، کہ اس میں نہ مطلب کوئی نیکی ہوتی ہے، نہ کوئی ثواب ہوتا ہے، نہ کوئی اجر ہوتا ہے، نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے، نہ کوئی اچھی نیتیں ہوتی ہے۔ بس ایک روٹین جو نفس ہمیں دے رہا ہوتا ہے، نفس مطلب جس طرف لے جا رہا ہوتا ہے تو بندہ اسی طرف جا رہا ہوتا ہے، اسی روٹین پر ہی چل رہا ہوتا ہے۔ بس نفس کو راحت ملنا چاہیے، نفس کو سکون ملنا چاہیے، نفس کو چین ملنا چاہیے، اور نفس کی راحت، نفس کا سکون اور نفس کا چین تو رب کی نافرمانی میں۔ نفس ہمارا بہت برا ہے ہاں، یہ بڑا اڑیل ہے، اس کو راحت ہی تب ملتی ہے جب رب کی نافرمانی ہو، اس کو سکون ہی تب ملتا ہے جب رب کی نافرمانی ہو، اس کو چین ہی تب ملتا ہے جب رب کی نافرمانی ہو۔ جی ہاں میرے پیارے اسلام، اور ہم اسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، ہم اسی کی مان رہے ہوتے ہیں، ہم اسی کی سن رہے ہوتے ہیں۔ ہاں یہی ہوتا ہے، جو ہمارا نفس جس طرف لے جاتا ہے اس طرف چلے، یہ کھانا ہے تو کھا لو، وہ پینا ہے تو پی لو، یہاں جانا ہے تو چلے جاؤ۔ بھائی اس کی مخالفت تو کرو، یہ تو رب کی نافرمانی کی طرف لے جائے گا، یہ تو جہنم کے راستے پر لے جائے گا۔ ہر بات ہم مان رہے ہیں، ہر بات ہم مان رہے ہیں۔ ہاں کسی چیز کا بنا کر کے دیکھو، پھر دیکھو یہ کیسا اچھلتا ہے، پھر دیکھو یہ کیسا اڑتا ہے، پھر دیکھو یہ کیسی تکلیف پہنچاتا ہے۔ ہاں اب بنا کر کے دیکھو، نفس کو بولو میں تمہیں یہ نہیں کھانے دوں گا، آج یہ بہترین غذا نہیں کھانی، آج جو ہے دال کھانی ہے، آج جو ہے سبزی کھانی ہے، آج جو ہے صرف روٹی کھانی ہے، تو اب آپ دیکھو یہ کیسا اچھلے گا، اس کا حال کیا ہوگا۔ ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو اب ہر بات نفس کی ماننی ہے، مردود شیطان کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ کے بندے ہیں، اپنی آخرت کی تیاری کرنے آئے ہیں۔ دنیا ایک راستہ ہے جو ہمیں آخرت کی طرف لے کر جائے گا، یہ ایک راستہ ہے، ہم ایک طرح سے مسافر ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں، یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں ہمارا گھر یوں نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے۔ نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، کوئی رہا ہے اور کوئی رہے گا نہیں، تو ہمیں تو ایک مسافر کی طرح ہے ہم، کہ اس راستے سے گزرنا ہے، کیونکہ گزر گاہ ہے یہ۔ کیونکہ جنت میں جو داخل ہوگا تو کوئی ایک شخص بتا دو جو دنیا سے گزرے بغیر جنت میں داخل ہو جائے گا، ظاہر ہے دنیا گزر گئے۔ یا جہنم میں جانے والا کوئی ایک شخص بتا دو جو دنیا سے گزرے بغیر جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اب دنیا ہے اور یہ راستہ ہے، اب وہ ہمیں چوز کرنا ہے کہ کس راستے پر چلنا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، جہنم کے راستے پر چلنا ہے یا جنت کے راستے پر چلنا ہے۔ اور اللہ پاک کا کرم دیکھیں، اللہ پاک کی عطا دیکھیں، اللہ پاک کی رحمت دیکھیں کہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، نوازتا رہتا ہے۔ ہفتے میں ایک دن دیکھے تو جمعہ کا مبارک دن دے دیا، برکت والا دن دے دیا، سید الایام رحمت والا دن ہمیں عطا کر دیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ عید کا دن ہے، اور جمعہ کا دن
عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل ہے۔ یہ بڑا برکت والا دن ہے، بڑا افضل دن ہے، بڑی رحمت والا دن ہے۔ اس دن کو جو ہے یہ غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، عام دنوں کی طرح اسے نہیں گزارنا چاہیے۔ اس میں خصوصیت کے ساتھ جو ہے عبادت کا، نیکیوں کا، ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ہر ہفتے میں دیکھیں تو جمعہ کا دن مل گیا، پھر جمعرات کی رات، تو جو دن افضل ہوتا ہے وہ رات بھی افضل ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جمعہ کا دن افضل ہے تو جمعہ کی رات بھی افضل ہوگی۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ پاک ماہ رمضان عطا فرماتا ہے، تو اب دیکھیں 10 ذو الحج کے یہ 10 مبارک دن عطا کر دیے، تو آگے دیکھیں تو محرم الحرام کے 10 دن آئیں گے، یہ بھی بڑی برکت والے دن ہے، بڑی رحمت والے دن ہے، بڑی عطاؤں والے دن ہے۔ اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک کا کرم ہے، تو اللہ پاک عطائیں کرتا ہے، اور ہمیں مواقعوں پر مواقع ملتے ہیں کہ ہم کہیں غفلت سے بیدار ہو جائیں، ہم نیکیوں کی طرف آ جائیں، ہم عبادت کی طرف آ جائیں۔ پھر فضائل سنیں، کیسے کیسے فضائل، کیسی کیسی برکتیں، کیسی کیسی عطائیں، جنتوں کی کیسی کیسی نعمتوں کی بشارتیں۔ لیکن اللہ پاک ہمیں غفلت سے بچائے، ہمیں شیطان مردود سے بچائے، اور عبادت میں جو ہے وہ دن گزارنے کی توفیق نصیب کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے اسلام بھائیو، ذو الحج اپنی بہاریں لٹا رہا ہے، اس کی آمد ہوتے ہی سنت ابراہیمی کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، ہر سال لاکھوں لاکھ مسلمان اس ماہ مقدس میں اللہ پاک کے حکم کی بجا آوری سنت ابراہیمی اور سنت مصطفیٰ کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ دکھائی دیتے ہیں۔ لہٰذا جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ رضا الہی کے لیے اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی نیت سے اس مہینے میں مال حلال سے قربانی کا فریضہ سر انجام دے، کیونکہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ پاک پارہ 30 سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، حنفی علماء کرام نے اس آیت سے یہ استدلال فرمایا کہ قربانی واجب ہے۔ جی ہاں، تو قربانی کے بھی فضائل ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ دوزخ کی آگ سے آڑ ہو جائے گی۔ واہ۔ ارشاد فرمایا، انسان قربانی کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ پاک کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا، اور جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے دوزخ سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربانی کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ یہ قربانی کے جانور جو ہیں انہیں پل صراط پار کروائیں گے۔ پل صراط بال سے باریک، تلوار سے تیز، ہاں، جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا، اندھیرے میں ڈوبا ہوگا، نیچے جہنم ہوگا۔ 15,000 برس کی راہ ہے، 5,000 برس چڑھنا، 5,000 برس گزرنا، 5,000 برس اترنا، لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے گناہوں کے سبب، ہاں، جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ پھر جو ہے بھوک اور پیاس کی شدت ہوگی، کمر گناہوں کے سبب ٹوٹ رہی ہوگی، ایسے حال میں پل صراط پار کرنا۔ لیکن قربانی کرنے والے جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، جو ثواب کے لیے کرتے ہیں، جو نیکیوں کے لیے کرتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ جانور جو ہیں یہ آئیں گے اور یہ سواری بنیں گے، اور اس پر سوار ہو کر یہ پل صراط پار کریں گے۔ ہاں،
تفاخر کے لیے نہیں کرنا، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا، نام کے لیے نہیں کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے کہ بھئی جانور رضا لے کر آؤں کہ سب دیکھے میرے جانور کو، سب کو پتہ چلے کہ ماں بدولت جو ہے وہ جناب عالی اتنا بڑا مہنگا جانور لے کر آئے، ان کے جیسا تو جانور جو ہے پورے محلے میں کسی کا بھی نہیں ہے۔ ارے یہ نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کا ہے۔ ثواب تو تب ملے گا نا جب عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نام کے لیے عمل کیا، دکھاوے کے لیے عمل کیا ہے تو پھر اس کا ثواب تھوڑی ملے گا، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی ایک شخص کا جیب بھرا ہوا ہے، یہ بھرا ہوا ہے جیب اس کا، لوگ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑا پیسہ ہے اس کے پاس، بڑا مال ہے اس کے پاس، یار جیب تو دیکھو بھرے ہوئے اس کے، اور کیسے بھرے ہوئے، پیسہ بہت ہے اس کے پاس، بڑا مال ہے دکھ رہا ہے، لیکن جب وہ نکالے تو کاغذ ہو، پیسے نہیں ہے، کرنسی نہیں ہے، کاغذ ہے، تو کسی کام کے ہیں؟ کسی کام کے؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ بندے عمل کے زیادہ ہونے کی فکر مت کر، عمل کے قبول ہونے کی فکر کر۔ زیادہ ہونے کی فکر مت کر، زیادہ ہے قبول نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کم ہے قبول ہے، اللہ پاک قبول کر لے تو فائدہ ہی فائدہ، یعنی ذرہ بھی ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اللہ پاک قبول فرما لے۔ تو ایک جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ مجھے میزان دکھا۔ اللہ پاک نے میزان دکھایا تو آپ ہوش میں نہ رہے۔ وجہ یہ تھی، یعنی بے ہوشی طاری ہو گئی، وجہ یہ تھی کہ اتنا بڑا میزان، میزان بہت بڑا ہے، ترازو جس پر اعمال تلیں گے یہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان میزان پر رکھ دیے جائیں اب بھی میزان میں گنجائش ہے، اب بھی میزان میں گنجائش، اتنا بڑا ہے میزان۔ کہا گیا کہ بروز محشر بندہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لائے گا، اور جب وہ میزان پر رکھی جائے گی تو کچھ بھی نہیں ہوگی۔ پہاڑوں کے میزان ہے اتنا بڑا کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان رکھ دیے جائیں اب بھی گنجائش ہے، تو پہاڑ کیا ہے پھر؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پہاڑ کے برابر نیکیاں لائے گا تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اتنا بڑا میزان، اتنا بڑا میزان، اسے کون بھر سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، جس سے میں راضی ہوا اس کے ذرے سے بھر دوں گا، جس سے میں راضی ہوا اس کے ذرے سے بھر دوں گا۔ ہاں اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، تو لیکن اللہ کی رضا، رضا ہے مولا ارحم اولا، جو ایک تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ، ابھی ہم نے سنا نا کہ ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرو، ایک تسبیح میزان کو بھر دیتی ہے۔ ایک تسبیح سبحان اللہ، یہ ایک تسبیح ہے، یہ میزان کو بھر دیتی ہے۔ الحمدللہ، یہ میزان کو بھر دیتی ہے۔ جی ہاں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں۔ ہم فضولیات میں لگے ہوئے، لغویات میں لگے، بیکار کی باتوں میں لگے ہوئے، تجزیے پہ لگے ہوئے، حالات کے تبصروں میں ہم لگے ہوئے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کوئی موویز کی کہانیاں بتا رہا ہے تو کوئی دنیا کے پتہ نہیں کون کون سے نظاروں کے متعلق باتیں کر رہا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، اللہ پاک نے یہ زبان دی ہے، تھوڑی اس کو حرکت دے، سبحان اللہ پڑھ، الحمدللہ پڑھ، اللہ اکبر کا ورد کر، لا الہ الا اللہ کی کثرت کر، دیکھ پھر کتنا اجر ملتا ہے، دیکھ پھر کتنا ثواب ملتا ہے، دیکھ پھر کتنی نیکیاں ملتی، کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ، کوئی نہیں بھروسہ، اے بھائی زندگی کا کوئی نہیں بھروسہ، اے بھائی زندگی کا۔ تو نیکیاں کمانے کا کوئی بھی موقع ضائع
نہیں کرنا چاہیے، نیکیوں کی حرص بڑھائیے، نیکیاں کمانے کی حرص بڑھنی چاہیے۔ مال کی تو حرص ہے، دولت کی تو حرص ہے، بندہ مال کمانے کا موقع ضائع کرتا ہے، دولت کمانے کا موقع ضائع کرتا ہے، دنیا کی جو بھی اپرچونٹی ہوتی ہے اس کو وہ ضائع کرتا ہے؟ کبھی نہیں کرتا، دنیا کے موقع کو ضائع نہیں کرتا۔ دنیا کا مال جب ملنا ہو تو بندہ ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے قربانی واجب ہوتی ہے، قربانی نہیں کرتا، کرتا بھی ہے تو دکھانے کے لیے کرتا ہے، نام کے لیے کرتا ہے، نمود کے لیے کرتا ہے، ہاں تاکہ میری واہ واہ ہو، واہ واہ کے لیے کرتا ہے۔ نہیں، شیطان اور نفس بندے کو نیکی کرنے نہیں دیتے، نیکی کی طرف آئے تو نیکی رہنے نہیں دیتے، نیکی کرنے کی طرف آئے تو پھر اس کو ریا میں مبتلا کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو دلوں کو صاف کرے، دلوں کو ستھرا کرے، دلوں کو پاکیزہ کرے، بس میرے رب کی رضا کے لیے، میرے رب کی رضا کے لیے، ہے نا۔ اللہ پاک کی تعریف پر قناعت کرنی چاہیے۔ یہ جنت تھوڑی دیں گے، یہ واہ کر دیں گے، جنت نہیں دے گا، یہ واہ واہ کر دیں گے، اور اس سے جنت تو نہیں دے سکتے۔ جنت دینے والی ذات کس کی ہے؟ رب کائنات کی۔ اچھا، یہ جو واہ واہ کر رہا ہے وہ دل کا حال نہیں جانتا۔ اگر اس کو پتا چل جائے کہ یہ اس لیے یہ عمل کر رہا ہے یا یہ اس لیے جانور لائے کہ ہم اس کی واہ واہ کریں، تو کبھی وہ واہ واہ کرے گا؟ اگر اس کو پتا چل جائے بولے بڑا گندا بندہ ہے، بڑا گندا بندہ ہے، اس لیے جانور لائے، اس لیے خوبصورت جانور لائے، بڑا جانور، کہ ہم واہ واہ کریں، ہم نہیں کریں گے، کیوں کریں؟ اگر وہ دل کا حال جان جائے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ پاک جو جنت عطا فرمانے والا ہے، نیکیاں دینے والا ہے، جہنم سے بچانے والا ہے، ساری نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، وہ دل کا حال جانتا ہے، وہ دل کا حال جانتا ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں۔ اسے پتا ہے یہ بندہ یہ عمل کس لیے کر رہا ہے، یہ عمل کس لیے کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، اللہ کی رضا کے لیے ہمیں عمل کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، قربانی کے جانور کا احترام کرنا ہے، ان کی خدمت بھی کرنی ہے، اور غریبوں کو بھی یاد رکھنا ہے۔ ہاں، غریبوں کو بھی یاد رکھنا ہے۔ وہ قربانی ہو رہی ہوتی تو غریب کے گھر پہ گوشت اب بھی نہیں پہنچ رہا، یعنی جو پورے سال گوشت کھاتے ہیں، عید کے دنوں میں بھی وہی گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ پورے سال تو وہی گوشت کھائے گا نا جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس دولت ہے، جو خرید سکتا ہے۔ غریب کو تو ہفتے میں ایک دن بھی مل جائے تو اس کے لیے بڑی بات ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو، غریبوں کا خیال کریں، غریبوں کا خیال کریں، جن کو پورے سال گوشت نہیں ملتا ان کو خصوصیت کے ساتھ گوشت پہنچائے۔ اب قربانی کر کے سارا جانور بھی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، لیکن 3 حصے کریں نا، غریبوں کا حصہ الگ، رشتہ داروں کا حصہ الگ، تو اپنا حصہ الگ۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنا حصہ یوں نہیں رکھ رہے ہوتے، بس وہ دے رہے ہوتے، ہم پورے سال کھا تو رہے ہوتے، بس وہ اپنے لیے وہ رکھ لیتے ہیں جتنا ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ بھئی قربانی کا برکت والا گوشت ہے، لینا چاہیے، رکھنا چاہیے، اپنے لیے بھی کھائیں، بچوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ قربانی کا گوشت تو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، برکت والا ہوتا ہے، رحمت والا ہوتا ہے، رائے خدا میں یہ جانور ذبح ہوا ہے۔ لیکن غریبوں کا خیال کریں، غریبوں کا خیال کریں۔ آپ کے پڑوس میں کئی غریب ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں کئی غریب ہیں جو آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان تک گوشت پہنچانے والا کوئی نہیں ہوتا، صحیح نا۔ تو امیر آدمی غریب آدمی کا دوست بھی تو نہیں ہوتا نا، امیر کا دوست بھی امیر ہوتا ہے، عموماً تو یہی ہوتا ہے، امیر کا دوست تو امیر ہوتا ہے، غریب کا دوست بھی غریب ہوتا ہے۔ تو امیر کا دوست امیر ہوتا ہے، تو امیر نے قربانی کی تو جو اپنا دوست ہے تو اس کے گھر پر ہی گوشت پہنچائے گا، وہ کس کو پہنچائے گا؟ تو اس میں خصوصیت کے ساتھ جو ہے نا اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں۔ رشتہ داروں میں کئی غریب ہوتے ہیں جن کی پہچان ہوتی ہے، جن کا پتہ ہوتا ہے، اپنے پڑوس پہ خیال کریں، آس پاس کے ایریاز پر اپنی نظر کریں اور ان تک گوشت پہنچائے، اور اچھا گوشت پہنچائے۔ پتہ چلا غریب کو پہنچا بھی رہے ہیں تو اس میں ہڈیاں ڈال دی گئی ہے، ہڈیاں زیادہ ہے، گوشت کم ہے، چربی زیادہ ہے، گوشت کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ لے کر بھی دل زیادہ دکھ ہے، لے کر زیادہ اس کو تکلیف ہو، یہ نہ ہو۔ تو کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو کھلانے میں مزہ ہے، پینے میں وہ مزہ نہیں ہے جو پلانے میں مزہ ہے۔ جی ہاں، کسی کے دل سے جو ہے وہ دعا نکلے گی تو وہ بیڑا پار کر دے گی انشاءاللہ، اللہ اور برکت دے گا، اور برکت دے گا، اللہ پاک اور برکت دے گا۔ میرے پیارے اسلام، تو دعائیں لیں۔ تو غریبوں کا بھی خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ عید کے دنوں میں خیال رکھنا چاہیے، فہرست ان کی بنانی چاہیے۔ کئی ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پورے ایریا میں قربانی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ غریبوں کا ایریا ہوتا ہے، وہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ قربانی کرے، ظاہر ہے ہی ایریا پورا غریب کا۔ تو ان ایریاز میں ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ جانور جو ہے وہ پورا کا پورا فلاں ایریا میں لے جاؤ بھائی، یہاں لے جائیں، یہاں بانٹ دیں، یہ ایریا جو ہے یہ غریبوں کا ایریا۔ ہاں، یہ ہوتا ہے، اس طرح کے لوگ بھی ہیں۔ تو بہت کار ثواب ہے، بہت کار ثواب ہے کہ کھانا کھلانا مغفرت واجب ہونے والے کاموں میں سے، کھانا کھلانا، کھانا کھلائیں،
بھوک مٹائیں، پریشانی دور کریں، غم دور کریں لوگوں کے، تو انشاءاللہ الکریم اس کا ہمیں ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا، اور گوشت کے فوائد بھی ہیں کھانے کے۔ حکیموں کا کہنا ہے کہ گوشت کھانے سے بدن کی 70 قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے دیکھنے کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ گوشت بدن کے رنگ کو نکھارتا ہے، پیٹ کو بڑھنے نہیں دیتا، اخلاق و عادات کو بہتر بناتا ہے، اور گردن کا گوشت عمدہ، لذیذ اور جلد ہضم ہونے والا اور ہلکا ہوتا ہے، اور دست کا گوشت سب سے ہلکا، لذیذ ترین، جلد ہضم ہونے والا اور بیماری سے خالی ہوتا ہے۔ بچھڑے کا گوشت بالخصوص، جبکہ بچھڑا فربا ہو، نہایت درمیانہ، لذیذ، عمدہ اور پسندیدہ ہوتا ہے، گرم تر ہوتا ہے، اور اگر عمدہ طریقے سے ہضم ہو جائے تو اس کا شمار قوت بخش غذا میں ہوتا ہے۔ عام طور پر استعمال کے لیے شوربے والا گوشت بہتر رہتا ہے۔ سب سے بہتر گوشت بکرے کا ہوتا ہے۔ بکرے کے گوشت میں دستی اور شانہ وہ مقامات ہیں جہاں پر ریشے موٹے نہیں ہوتے، ایسا گوشت جلد گلتا اور ملائم ہوتا ہے۔ پشت بیک کے گوشت کا ریشہ ران سے کم موٹا ہوتا ہے، اس میں خون پیدا کرنے والے اجزاء ملتے ہیں۔ گوشت بدن کو بڑھا کر طاقت بخشتا ہے۔ گوشت کے فوائد جانوروں کے حساب سے مختلف ہیں۔ بکری کا گوشت صاف خون پیدا کرتا اور گرم مزاجوں کے لیے مفید ہے۔ اب یہ گوشت کھانے کے فوائد ہیں، لیکن کوئی بھی چیز کا فائدہ تب ہوتا ہے جب لمیٹڈ ہو۔ اب دوائی کا بھی فائدہ ہوتا ہے نا، لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں 1 چمچ پینا، وہ بولے نہیں میں پوری بوتل پی جاؤں، ایک ساتھ ہی صحیح ہو جائے، تو بھائی ایک ساتھ ہی پھر تو چلا جائے گا۔ تو لمیٹڈ، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ تو کثرت سے گوشت کھانے کے بھی نقصان ہیں، یعنی انسانی جسم کے لیے ہفتے میں 2-3 بار سے زیادہ گوشت کا استعمال نقصان دہ ہے۔ بڑے جانور کا گوشت زیادہ کھانا ایسا ہے کہ آبیل مجھے مار والی بات ہے، کیونکہ اس سے مسوڑ ہے اور دانت خراب ہوتے ہیں۔ گوشت کی کثرت سے کڈنیز میں یورک ایسڈ کی زیادتی ہو جاتی ہے، گردے اسے بآسانی خارج نہیں کرتے۔ گوشت کا زیادہ استعمال لیور کے لیے بھی نقصان دہ، یہ زیادہ استعمال پر ہے۔ زیادہ مقدار میں گوشت کھانے سے کینسر کا امکان بڑھ جاتا ہے، لہذا عافیت اسی میں ہے کہ انسان اپنی صحت کو غنیمت سمجھے، اپنے آپ کو لذتوں، چٹخارے دار کھانوں، تیل، گھی میں تلی ہوئی چکناہٹ والی غذاؤں کا عادی نہ بنائیں۔ گوشت خوری کے سبب ہونے والی تباہ کاریوں کو ذہن میں رکھیں، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، گوشت کھانے میں احتیاط کا دامن تھامیں، خصوصاً دعوتوں اور دوستوں کے ساتھ کھانا کھاتے وقت تو بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ وہ دعوت میں جا رہا ہے تو کھا رہا ہے۔ بھائی بعض لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ کھانا اپنا نہیں ہے، بھائی پیٹ تو اپنا ہے، صحت تو اپنی ہے، تو اس میں زیادہ احتیاط، تاکہ گوشت خوری کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات سے بچا جا سکے۔ اللہ پاک ہمیں کھانے سمیت ہر جائز کام میں درمیانہ انداز اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قربانی کرنی بھی ہے، گوشت کھانا بھی ہے، لمیٹڈ کھانا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا کھانا ہے، زیادہ سے بچنا بھی ہے تاکہ صحت اچھی رہے، غریبوں میں تقسیم بھی کرنا ہے، غریبوں کو بھی کھلانا ہے، غریبوں تک بھی پہنچانا ہے، اور اپنی قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کو بھی دینی ہے۔ دعوت اسلامی دین متین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ہمارے سامنے اتنے علماء، اتنے حفاظ، اتنے عالم، اتنے قاری، اتنے مبلغ، اتنے کورسز نیکی کی دعوت، اتنے جامعۃ المدینہ، تو مدارس المدینہ، تو فیضان مدینہ، تو نیکی کی دعوت، تو سنتوں کا پرچار، تو مسلمانوں کو سنتوں کی طرف لے کر آنا، ان کی آخرت کی تیاری کروانا۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے سامنے موجود ہے، اور کھلی کتاب کی طرح دعوت اسلامی کے کام سب ہمارے سامنے ہیں۔ تو اپنی قربانی کی کھالیں جو ہیں یہ دعوت اسلامی کو دے کر خوب اجر و ثواب کمائیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ایک وظیفہ بھی سیکھ لیتے ہیں، نقصان سے حفاظت کا وظیفہ، نقصان سے حفاظت کا وظیفہ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ حدیث پاک میں جو کسی جگہ رکے
تو یہ کلمات پڑھ لیا کریں، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔